تو ایک دو خطبے ہیں حضرت ابوبکر صدیق نے جو ارشاد فرمائے ہیں، وہ میں ضرور آپ کی سماعتوں کے حوالہ کرنا چاہوں گا، کیونکہ ان کی فضیلت، ان کی شخصیت وہ ایک اپنی جگہ پہ الگ اور نمایاں مقام رکھتی ہے۔ ہم ان سے سیکھیں کہ انہوں نے ہمیں سمجھایا کیا ہے۔ محبت کا حق تو تب ہی ادا ہوگا نا۔ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کبھی حضرت علی کا کوئی بیان پڑھتا ہوں، کبھی حضرت امام جعفر صادق کا، کبھی کسی بزرگ کا، ایسے ہی آپ بیان سنیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ ان کی تعلیمات سے ہم روشناس ہو سکیں، ان کی جو باتیں ہیں اس سے روشناس ہو سکیں، اس سے ہمیں پتہ چلے کہ وہ ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں اور ان کی منشا کیا ہے کہ ہمارے ماننے والے کیسے مسلمان ہوں۔ بھئی یہ بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہی ضروری ہے۔ صرف ان کا نام لیں اور کہیں کہ ان کی بڑی فضیلت ہے، وہ بڑی شان والے ہیں، اس سے ہمیں ایک روحانی خوشی تو محسوس ہو سکتی ہے، فائدہ ہمیں تب ہوگا جب ہم وہ کریں جو حضرت ابوبکر صدیق سمجھانا چاہتے ہیں، تب فائدہ۔ آئیے ان کا ایک خطبہ سماعت کریں اور ان کی عجز و انکساری دیکھیں۔ سبحان اللہ، جس دن آپ نے پہلا خطبہ دیا، پہلا خطبہ خلافت کے تخت پہ متمکن ہو کے کہا ہے، لوگوں یاد رکھو مجھے تمہارا حاکم مقرر کیا گیا ہے، اور اگلے الفاظ پہ توجہ کریں کہ شان ایسی ہے کہ سالار اصحاب مصطفیٰ ہے، شان ایسی ہے کہ سردار اصحاب مصطفیٰ ہے، شان ایسی ہے کہ اولیت کا حامل ہے۔ اتنی بڑی اللہ نے شان دی، مگر الفاظ پہ توجہ کریں۔ یہ جو بالخصوص میرے جیسے لوگ ہیں، منبر پہ بیٹھنے والے، پیر صاحب کہلوانے والے، حضرت صاحب کہلوانے والے، یا کوئی بھی کسی عہدے پہ ہے، کوئی چودھری صاحب جن کے نام کے ساتھ صاحب لگتا ہو، بالخصوص ان کے لیے یہ اگلا جملہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کا، یہ کمال کا جملہ ہے۔ کہا مجھے تم پر حاکم اور امیر مقرر کیا گیا ہے، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کسی نے بہتر کسی کو دیکھنا تو ابو بکر کو دیکھنا۔ ایسی بہترین شخصیت، جب آپ منبر پہ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے حق پر دیکھو تو میرا ساتھ دینا، میرے ساتھ تعاون کرنا، اور تم اگر مجھے حق کے خلاف دیکھو تو پھر میری اصلاح کرنا، مجھے بتانا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب تک میں اللہ کی اطاعت میں رہوں تم میرے فرما بردار رہنا، اگر میں اللہ کی اطاعت میں نہ رہوں تو پھر میں تمہیں اتنی فرما بردار کہنے کا حقدار بھی نہیں ہوں۔ تو احباب گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے اللہ اور اس کے رسول کے مطیع و فرما بردار تھے کہ آسمان کی آنکھ نے اور اس چمکتے سورج نے اس زمین پر ایسا مطیع و فرما بردار کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس کے باوجود بھی ایسا فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں حمد و ثنا کے بعد ایک خطبے میں آپ فرماتے ہیں یاد رکھو، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے یاد رکھو ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ نوجوانوں کے لیے بہترین ہماری تربیت ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق تربیت فرما رہے ہیں۔ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ فرماتے ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس مقصد تک پہنچے تو وہ شخص کامیاب کہلاتا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کام کرے، یہ ساری ان کی تقریر کا نچوڑ جملہ ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی، ہم کہیں بزنس کے لیے جاتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، کسی اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی فیملی فنکشن میں جاتے ہیں، ان کے لیے کمال کا جملہ ہم سب کے لیے کہ اگر کوئی شخص کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرے، کوئی بھی کام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، اللہ پھر اس کام کی تکمیل کے لیے کافی ہوتا ہے، پھر اس کا کام نہیں رہتا، پھر اس کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔
تو یہ حضرت ابوبکر صدیق ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، کوئی بھی کام کرو اس میں پہلو یہی رکھو یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ ہمارے ملنے کا کوئی کام ہو یا ہمارے کرنے کا کوئی کام ہو، اس میں رضا اللہ کی مد نظر رکھی جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم پر مسلسل جد و جہد کرتے رہنا یہ لازم ہے۔ ویلے اور نکھٹو اور کسی نہ کام کرنے والے لوگ حضرت تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق کو پسند نہیں۔ فرمایا کوئی بھی فیلڈ ہو تمہارا، تم پر مسلسل محنت کرتے رہنا یہ لازم ہے۔ اور ارشاد فرمایا کیونکہ انسان اپنی منزل تک تب پہنچ سکتا ہے جب وہ استقامت کا رکھنے والا ہو۔ اگر وہ اس کے مزاج میں استقامت نہیں ہے کہ کہے چلو میں یہ کر لیتا ہوں اور پھر کہ نہیں یار یہ تو ٹھیک نہیں، چلو میں وہ کر لیتا ہوں، وہاں چلا جاتا ہوں، میں ادھر چلا جاتا ہوں، کسی ایک بات پر کھڑے رہنا اس کے مزاج میں نہ ہو، اس کے قدموں میں ثابت قدمی کی طاقت موجود نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ وہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ یوں نہ سمجھیں کہ وہ صرف نمازیں ہی پڑھنا سکھاتے تھے کہ نماز ایسے پڑھو اور نبی پاک سرکار کو ایسے مانو۔ میرے محبوب کی جگہ پہ، ان کی جانشینی میں، ان کی خلافت میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہماری دنیا بھی سنوار رہے تھے، ہماری آخرت بھی سنوار رہے تھے۔ اس لیے زندگی کے خوبصورت اور نورانی اصول ان سے ہم نے سیکھے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا یاد رکھو جس کا ایمان نہیں ہوتا اس کا کوئی دین نہیں ہوتا، جس کا ایمان نہیں اس کا کوئی دین بھی نہیں ہے۔ وہ کہے کہ میں اس دین پہ ہوں، میں اس دین پہ ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی دیندار کہلوانا چاہتا ہے اپنے آپ کو، میں کہوں میں دیندار آدمی ہوں، آپ کہیں میں بھی یار دیندار آدمی ہوں، دین کے ساتھ ہم شغف رکھنے والے ہیں، فرمایا دیندار بننے کے لیے ایماندار بننا بڑا ضروری ہے۔ جس کا ایمان نہ ہو وہ دین والا بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ سے ثواب کی امید نہیں نہ رکھتا اس کو کسی کام کا کوئی اجر بھی نہیں ملتا، اور جس کی نیت درست نہیں ہوتی اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی نہیں ہوتا۔